بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان۔ اور ایران امریکہ جنگ جو ہے وہ ہونی ہے، اور یہ ہو بھی رہی ہے، یعنی ہونی تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہونے کے امکانات ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی وہ بیان دے دیا۔ 2 دن سے میں کہہ رہا تھا، میں نے مختلف ولاگز میں یہ بات کہی کہ امریکہ پیچھے نہیں ہٹا ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہے اور ایران پر جنگ مسلط کرے گا۔ اور اس نے آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دے کر کہ ایک بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف گامزن ہے، اب میرے اس بیان کی تصدیق کر دی کہ یہ جنگ ٹلی نہیں ہے۔ جو تجزیہ کار اور جو بھی لوگ اس پر ویلاگز اور تبصرے کر رہے تھے کہ شاید امریکہ پیچھے ہٹ گیا ہے، وہ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ فول پیراڈائز، یعنی ہم کو کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ امریکہ جب ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک سپر پاور کا قدم ہے، اور سپر پاور اگر قدم واپس اٹھا لے تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو ڈرپوک سمجھا جاتا ہے۔ اور امریکہ کسی صورت، ڈونلڈ ٹرمپ جیسی ذہنیت کے لوگ کبھی کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے تازہ ترین بیان میں جو انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، کہا کہ میرا بحری بیڑا، بڑا بحری بیڑا جو ہے وہ ایران کی طرف گامزن ہے، پہنچنے کا انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ تمام ایئر فیلڈ جو تھی، جو کہ ان کے اپنے فضائی اڈے تھے یا ایئر بیسز تھیں، ان پر سے انہیں جہاز اڑانے کی اجازت نہیں دی۔ کس نے نہیں دی؟ عراق نے، کویت نے، سعودی عرب نے، قطر نے، ان ممالک نے جو ہے، انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف ہم استعمال نہیں کریں گے۔ ایون اسرائیل نے بھی یہی بات کی کہ ہم اپنا ایئر بیس آپ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ جواباً ایران ہم پر حملہ کرنے کا جواز رکھتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ نارتھ چائنیز سی سے ابراہم لنکن، جو دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز ہے، جس پر عملے کی تعداد جو ہے 8,000 کے قریب ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر ایک بلڈنگ میں 8,000 لوگ رہائش پذیر ہوں تو کتنے 8,000 کمرے چاہیے ہوں گے، ہے نا؟ تو آپ اندازہ کریں، چلے 8,000 نہیں، 2 کمرے کا ایک کیوبیکل ہوگا، تو کیوبیکل میں 4 کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو چلے اگر شیئرنگ بھی ہو 2 کی، 3 کی، تو 4,000 تو کمرے ہی چاہیے، تو کتنا بڑا یہ بحری بیڑا ہوگا۔ اس کا جو ڈیک ہے جس پر سے جہاز فلائی کرتے ہیں، وہ تقریباً 4 ایکڑ کا ہے۔ تو یہ بڑا بحری بیڑا ہے، ابراہم لنکن اس کا نام ہے، اور اس میں 2 ایٹمی ری ایکٹر ہیں جو یک وقت بھی کام کر سکتے ہیں اور باری باری بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ بنا رکے 20 سال تک سمندر میں رہ سکتا ہے، یعنی سمندر میں موجود اپنے میرینز اور عملے کو یہ توانائی فراہم کر سکتا ہے۔ اب وہ پتہ ہے نا کہ پانی کو صاف کرنے کے فلٹر پلانٹس اس کے اندر اپنے ہیں، اس کے اندر بجلی بنانے کے پلانٹس اپنے ہیں، اور سارے یہ ایٹمی قوت سے چلتے ہیں، اور یہ خود بھی ایٹمی قوت سے ہی حرکت کرتا ہے۔ اتنا بڑا بحری بیڑا چلانے کے لیے جو ہے کتنی ایٹمی قوت چاہیے ہوگی؟ میرا خیال ہے ڈیزل اور پیٹرول سے تو کم ہی چاہیے ہوگی، لیکن اتنا بڑا بحری بیڑا ہلانا جو اپنی جگہ سے ہے وہ مشکل ہے۔ یہ پچھلے 4-5-7 دن سے سفر کر رہا تھا، اور سفر کرتے کرتے اب یہ خلیج عمان میں پہنچ گیا ہے۔ خبر آپ کو میں نے یہ دینی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو خلیج فارس تک لے کر جانا ہے، تاکہ انہیں ایک ایئر اسٹرپ اس طرح آ جائے ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے، اسی کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا بڑا بحری بیڑا جو ہے وہ جا رہا ہے، جس میں اس وقت بھی 70 کے قریب F-35M میرینز، یعنی وہ جہاز جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی 5th جنریشن کے جہاز ہیں، وہ تعینات ہیں۔ اس پر 2 جو ہیں کارگو پلینز ہیں، یعنی سامان کی آمد و رفت کے لیے، لانے لے جانے کے لیے کارگو پلینز موجود ہیں۔ اس میں 2-2.5 سال کی خوراک موجود ہے جہاز کے اندر، اور اس جہاز کے جو ہے ہیلی کاپٹرز کی تعداد بھی جو ہے دنیا میں کسی اور جہاز کے اوپر نہیں ہے۔ پھر مختلف قسم کے انٹرسیپٹرز میزائلز بھی اس پہ نصب ہیں، جو کہ آنے والے میزائلز کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی وہ پنڈوبیاں، یا جن کو ہم سب میرینز کہتے ہیں اور آبدوز کہتے ہیں اردو میں، سارے لفظ ہی ہیں اسی کے لیے ہیں، یہ جو ہیں یہ بھی ساتھ سفر کرتی ہیں، اور یہ سفر جاری و ساری ہے۔ عمان کے ساحل تک یہ یعنی عمان کے سمندر تک پہنچ گئے، اب انہیں خلیج فارس تک پہنچنے میں مزید چند روز لگیں گے، اور اس کے بعد انتظار کیجئے کہ کیسے یہاں رجیم چینج ہوگی ایران کے اندر، یا اس پر جنگ مسلط کر دی جائے گی۔ ایویں مسعود پزشکیان نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جہاد کا اعلان کریں گے۔ دیکھیں
خطرہ دونوں طرف برابر ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ ایران پر خطرہ ٹلا نہیں ہے، صرف اس کی حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آج کیا بیان یہ بی بی سی کی شاہ سرخیوں پر اس وقت بھی موجود ہے کہ ہمارا بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف محو سفر ہے، یعنی وہاں تک خلیج فارس تک جانے کا وہ ہے، اس نے سفر کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اور میں نے پھر چیک کیا تو کہاں پہ ہے اس وقت، ریڈار کی مدد سے پتہ چل جاتا ہے آج کل پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس وقت خلیج عمان میں ہے اور یہاں سے وہ خلیج فارس کی طرف سفر کر رہا ہے۔ خلیج فارس وہ علاقہ ہے جہاں سے پوری دنیا کا تقریباً 40% تیل گزرتا ہے جو کہ خلیجی ممالک سے آتا ہے، اور اس پر ایران بیٹھا ہے اور ایران کو یہاں سے اپنا تیل بھی بھجوانا ہوتا ہے۔ یہ ساری تجارت جو ہے آئندہ امریکہ کے کنٹرول میں آ جائے گی، کیونکہ امریکہ کے پاس اس ایریا میں 2 ایئر فیلڈز میسر ہوں گی۔ ایک اس کا 5واں بحری بیڑا، یہ بھی کافی بڑا ہے اور اس پر بھی وہی جہازیں وہی اسلحہ تعینات ہے، لیکن دنیا کا سب سے بڑا جو بحری بیڑا ہے وہ محور سفر ہے اور ایران کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جب ایران کے خلیج فارس میں پہنچے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ اگلا اعلان کریں گے، اور اگلا اعلان وہ ہوگا کہ یہ تیل اب میری اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ یعنی وہ جو پنجابی فلموں میں ہم دیکھتے تھے نا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، کندھا و جگیردارہ اے شادی نہیں ہو سکتی، یہ وہی ہوگا کہ اب یہاں سے اے جگیرداروں، اے مسلمانوں، جو تم اپنا تیل بیچ کر عیاشی کر رہے تھے، اب تمہارا تیل نکالا جائے گا، اور تیل اس طرح سے نکالا جائے گا کہ اس پر امریکہ اپنی ٹیکس بندی کرے گا، اپنے حصے کی جو ہے دولت سمیٹے گا، اور کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہاں سے تیل بردار جہاز اور پھٹو اور تقسیم ہو جاؤ اور فرقوں میں بڑھ جاؤ، تمہیں کافر کھانے آ رہے ہیں اور یہ کھا لیں گے۔ آج جمعے کا روز ہے، یہ تنبیہ میں نہیں، بہت سارے علماء کرام نے بھی کر رکھی ہے کہ قیامت کے نزدیک تمہیں اس طرح سے کھایا جائے گا جیسے مردہ کو مردار کھاتے ہیں، مردار کھانے والے جانور کھاتے ہیں، گدوں کی طرح نوچیں گے۔ تو گدوں کی طرح نوچنے کے لیے خلیج فارس کا راستہ بند کیا جائے گا، ایران پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ایران پہلے ہی پابندیوں کا شکار ہے، پہلے ہی وہاں پر جو ہے غربت اور بھوک افلاس اور مہنگائی کے ڈیرے ہیں، اور ایسے میں اگر یہ خلیج فارس والا راستہ بھی بند ہو گیا تو یہ بھوک کا ننگا ناچ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا۔ جس نے امریکہ کو انکار کیا ہوگا کہ میں اپنی ایئر بیس نہیں دے رہا، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا اور تیل گزارنے کے پیسے وصول کیے جائیں گے۔ پہلے ہی ان مسلمان ملکوں کو جو تیل بیچتے ہیں 10 سے 20% ملتا ہے، اب وہ بھی بند ہونے والا ہے، اس کی مقدار مزید کم کر دی جائے گی، کچھ امریکن کمپنیز لے جائیں گی اور باقی کی امریکن میرینز لے جائیں گے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ ایران کے لیے ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج کا معاملہ لایا جائے گا، اس میں کیا کیا جائے گا کیا نہیں بسوختہ سے تو نہیں کہتا، لیکن ایک کوشش اور ہونی ہے مہنگائی کے نام پر، اور مہنگائی کے نام پر وہاں پر نئے مظاہروں کا آغاز کیا جائے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس رجیم چینج کے بعد کون سی رجیم آئے گی، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ تیاری کر رہے ہیں، اور وائٹ ہاؤس نے یہ کہا کہ ایران کی فائل ان کی ٹیبل پر پڑی ہے اور اس ٹیبل سے اٹھا کر انہوں نے پڑھنا ہے اور پھر اعلان کرنا ہے۔ اپنے قریبی لوگوں کو وہ بتا چکے ہیں کہ رجیم چینج کے نتیجے میں وہاں پر کیا طرز حکومت آئے گا، لیکن اسلامی انقلاب کو جو کہ 1979 میں آیا تھا اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے، یہ ان کا خیال ہے۔ اسلام تو خیر رہے گا، اور اسلام نہ صرف رہے گا بلکہ مقابلہ بھی کرتا رہے گا۔ ایران کے لیے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن آج امریکی صدر نے دوبارہ سے جنگ کا ایران کے خلاف اعلان کر دیا، یہ کہہ کر کہ ان کا بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف گامزن ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔